ایک امانت آپ کے پاس آئی ہے، بیوی کی صورت میں اس کی عزت کرو، وہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، وہ تمہارے گھر میں باورچی بن کر نہیں آئی، وہ صفائی کے لیے نہیں آئی، وہ تیری شریک کار ہے۔ جب تو لینے کے لیے گیا تھا تو جلوس لے کر گیا تھا 300-400-500 آدمیوں کا، اپنی حیثیت کے مطابق ایک لڑکی کو لے آنا ہے، بڑا جلوس لے کر گئے ہیں، اتنے اہتمام سے آپ لے کر آئے ہیں۔ اور جس وقت آپ اپنے گھر میں آئے ہیں تو پہلے آپ کا ایمان ناقص تھا، خواہ آپ کی 20 سال عمر تھی، 30 سال مجتہد تھے تب بھی ایمان ناقص تھا، صدر وزیر اعظم تھے تب بھی آپ کا ایمان ناقص تھا۔ بیگم کے آنے کی وجہ سے آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوا ہے، لہذا یہ بھی آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، نوکر آپ کے ہاتھ میں امانت ہے۔ یہ ہاتھ جو اللہ نے دیا ہے اس کو غلط طریقے پر استعمال نہ کرو، یہ امانت ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اس کو غلط طریقے پر استعمال نہ کرو، یہ امانت ہے۔ کان اللہ نے دیے ہیں، غلط چیزیں نہ سنو، یہ امانت ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے، اس سے خرافات نہ بکو، کسی کو گالیاں نہ دو، کسی کو اذیت نہ دو، یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ لذا قرآن مجید آپ دیکھیں، آپ کا دل بھی اس وقت بولے گا، آپ کا چمڑا بھی بولے گا، آپ کے پاؤں بھی بولیں گے، آنکھ بھی بولے گی، کان بھی بولے گی۔ کوئی آیتیں 15ویں پارے میں ہیں، کوئی آیتیں 17ویں پارے میں ہیں، کوئی 23 میں ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کی زبان بند کر دی جائے گی اور آپ کے اعضاء بول رہے ہوں گے، انسان حیران ہوگا، تو میرا عضو تھا، میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو 17ویں پارہ میں ہے وہ یہ کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جب میں ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ تیرے پاس تھے اس وقت اللہ نے تجھے قوت گویائی دی تھی، تو زبان سے بولتا تھا، ہماری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی۔ اب قیامت کا دن ہے، ہم بول رہے ہیں تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اب میرا دل اگر میرے خلاف گواہی دیتا ہے، میرے کان میرے خلاف گواہی دیتے ہیں، میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دیتی ہیں، میرے زبان میرے خلاف گواہی دیتی ہے، میرے پاؤں میرا چمڑا میرے خلاف گواہی دیتا ہے، پھر میرا کیا رہے گا؟ حساب کتاب یہی ہے کہ اعضاء گواہی دیں گے تو کام ہی ختم ہو جائے گا سارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ میرے رسول کے ساتھ خیانت کرو، جو امانتیں آپ کے پاس ہیں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ کو پتہ ہے یہ امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہاں سے نکلے ہیں تو اللہ آپ کی ٹانگ ہی لے لے، ٹانگ کام نہ کرے، ہو سکتا ہے آپ یہاں سے نکلے ایک ہاتھ ہی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے ہم نکلے ہیں آنکھ ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی ہے، جس وقت چاہے وہ لے لے، جس وقت وہ چاہے دے دے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا اچانک خوشی میں آدمی بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے خواجگان میں سے ہمارے ٹرسٹی کا بھائی تھا، شادی ہوئی اس کے بیٹے کی، بہت خوش ہے، ان کا ٹائم معین ہوتا ہے، سادات کرام کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، ان کا ٹائم معین ہوتا ہے۔ وہ 9:30 بجے 9:45 بجے فارغ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے، اور وہ دلہن کی گویا کہ تخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا، دلہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، کہتا اوہ کیا ہوا؟ آنکھیں چلی گئی، 1 سیکنڈ میں آنکھیں چلی گئی۔ شوگر کا مریض تھا، لیکن شوگر کے مریض اور بھی ہیں، تو وہ 2-3 مہینے زندہ رہا، وہ برداشت نہیں کر سکا کہ اچانک میری آنکھیں کیوں چلی گئی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، جس وقت چاہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ جان لو کہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہو کہ یہ تیرے نہیں ہیں، ہاتھ ہیں۔ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود تھپڑ ماریں؟ کیا ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ 100 کا نوٹ ہے اس کو ٹکڑے کر کے ڈال دیں کسی جگہ؟ حرام ہے ہمارے لیے۔ 100 کا نوٹ میرا اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، حرام ہے کہ میں مال کو ضائع کروں۔ تو گویا یہ امانت ہے، میرا اپنا ہوتا جو مرضی میں کرتا رہتا۔ کیا آپ اپنے آپ کو اس طرح کر سکتے ہیں، انگلیاں کاٹ دیں، خودکشی کر سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ تو گویا نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ تیرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے بطور امانت دیا ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، یہ یقین پیدا کر لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ مال کو بڑھانے کے لیے غلط طریقہ استعمال کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ اولاد کو خوش کرنے کے لیے، انگریزی پڑھانے کے لیے، ان کو CA کرانے کے لیے، ماسٹر کرانے کے لیے قرآن نہیں پڑھانا۔ قرآن پڑھانا ہے تو خالی جو آئے گا قرآن مجید پڑھانے اس کو 400-500 دیا جاتا ہے، جو انگریزی پڑھاتا ہے اس کو ہزاروں دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت ہی نہیں ہے، قرآن مجید کو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید مفت کا آ گیا ہے، انگریزی جو ہے وہ ہمیں پیسے سے ملتی ہے۔ تو اگر ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تو یہی لڑکا جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم شکایت کریں گے کہ ہماری بات نہیں مانتا تھا، خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولاد بات مانتی ہے۔ ایسے بھی ہیں کہ اولاد ان کو پوچھتی بھی نہیں ہے، تو اس وقت وہ پریشان ہوگا، کہے گا یا اللہ یہ میری بات نہیں مانتا تھا،
وہ کہے گا نہیں یا اللہ یہاں ون وے ٹریفک تو نہیں ہے، میں تو ہر بات اس کی مانتا تھا، یہ بھی گانے سنتا تھا والد صاحب، میں بھی گانے سنتا تھا، یہ بھی اداکاروں کو جانتا ہے، میں بھی اداکاروں کو جانتا ہوں،